عمران خان نے اسمبلی رکنیت سے ہٹانے کا حکم چیلنج کر دیا۔ نااہلی سے متعلق الیکشن کمیشن فیصلے کے مصدقہ نقل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ عدالت نے 95 سے بطور رکن قومی اسمبلی ہٹانے کا حکم کل عدم قرار دے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی استدعا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمرہ ادا کر لیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی وزیر اعظم کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کی۔ وزیر اعظم نے حجرہ اسود کو بوسہ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی مانگیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے ارشد شریف سے متعلق نامناسب ٹویٹ پر معافی مانگ لی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ٹویٹ کا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں تھا۔ ٹویٹ سے غمزدہ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو معافی چاہتی ہوں۔ کینیا میں پولیس کی فائرنگ سے شہید ہونے والے سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کی میت پاکستان پہنچا دی گئی۔ آج پاکستان میں ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا، جبکہ تحقیقاتی ٹیم کینیا بھی جائے گی۔ سینئر صحافی ارشد شریف کا قتل، تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ نے ٹیم تشکیل دے دی۔ 3 رکنی تحقیقاتی ٹیم میں FIA IB اور ISI کے افسران شامل۔ ڈائریکٹر FIA اطہر وحید، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل IB شاہد حامد اور ISI کے لیفٹیننٹ کرنل سعد احمد شامل ہیں۔ ارشد شریف کی کار سے پولیس پر فائرنگ کی گئی۔ پاکستانی سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے کینیا کا میڈیا نئی پولیس رپورٹ سامنے لے آیا۔ JSU آفیسرز پر فائرنگ سے ایک کانسٹیبل زخمی ہوا، جس کے بعد جوابی فائرنگ کی گئی۔ عمران خان کا جمعے کو لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ لانگ مارچ لاہور لبرٹی چوک سے شروع ہوگا۔ بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر چوروں کو مسلط کیا گیا۔ ہماری حکومت کے خلاف 3 لانگ مارچ ہوئے۔ میرے اوپر درجنوں FIRs کاٹی گئیں۔ عمران خان کا لانگ مارچ تک قیام پنجاب میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان جمعے تک پنجاب میں عوامی رابطہ مہم چلائیں گے اور لانگ مارچ کی تیاریوں کو لاہور سے مانیٹر کریں گے۔ ہر ضلع سے 6000 کارکنان کو لانگ مارچ میں لانے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ پہلے روز کا شیڈیول جاری۔ صدر PTI لاہور امتیاز شیخ نے کہا، لانگ مارچ کے پہلے روز ہم شاہدرہ تک ہی جائیں گے۔ عمران خان پہلے روز آزادی چوک پر خطاب کریں گے۔ یہ حقیقی آزادی مارچ ہے، اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں۔ اسلام آباد لڑائی کرنے نہیں جا رہے، نہ ہم نے ریڈ زون میں جانا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام ایمن برس پڑے۔ کہا، عمران خان سے پوچھا جائے کہ انہیں کس نے بتایا تھا کہ ارشد شریف پر حملہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو ہر سانحے سے پہلے عمران خان کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان پاکستان میں ایک خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کا ایک اور مریض جاں بحق، مزید 52 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ کرونا وائرس کے زیر علاج مریضوں میں سے 43 کی حالت تشویشناک، کیسز کی شرح 0.69% ریکارڈ کی گئی۔
اینٹی نارکوٹکس فورس کی بڑی کارروائیاں، کراچی میں سعودی عرب کے لیے بک کنٹینر سے 3,20,000 نشاور گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ 2 ملزمان عبدالوحید اور شہزاد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملت روڈ فیصل آباد میں دوسری کارروائی، کار سے 26 کلو چرس برآمد، ملزم تنویر گرفتار۔ انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں 9 سالہ بچی سے اجتماعی زیادتی پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا نوٹس، ڈی آئی جی ساؤتھ کو کل دوپہر 1 بجے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ عدالت عالیہ نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن جنوبی 1 کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ فلپائن میں 6.2 شدت کا زلزلے سے متعدد گرجا گھروں کو نقصان پہنچا۔ مختلف واقعات میں 6 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات۔ زلزلے کی زیر زمین گہرائی 40 کلومیٹر تھی۔ اسکول کی عمارت اور میئر کا دفتر دراڑیں پڑنے پر سیل کر دیا گیا۔ برطانوی نژاد امریکی سابق باکسر اینڈریو ٹچ نے اسلام قبول کر لیا۔ اینڈریو ٹچ نے اسلام قبول کرنے کی خبر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی۔ 35 سالہ اینڈریو ٹچ نے کیپشن میں لکھا، اللہ کی محبت دل کی طاقت، دل کا رزق اور دل کا نور ہے۔ امریکی ڈالر 2 روز نیچے آنے کے بعد پھر اڑان کے لیے تیار۔ پاکستانی روپیہ تنزلی کا شکار ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 219 روپے 90 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی منفی رجحان۔ 100 انڈیکس 442 پوائنٹس کم ہونے کے بعد 41,747 پر آ گیا۔ اور بابر اعظم کی T20 رینکنگ میں مزید تنزلی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم ICC T20 رینکنگ میں تیسرے سے چوتھے نمبر پر آ گئے۔ پاکستان کے محمد رضوان T20 بیٹرز رینکنگ میں پہلے نمبر پر موجود۔ نیوزی لینڈ کے ڈیون کانوے دوسرے، جبکہ بھارت کے سوریا کمار یادو تیسرے نمبر پر چلے گئے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہرخ خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اسمبلی رکنیت سے ہٹانے کا حکم چیلنج کر دیا ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان نے نااہلی سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کی مصدقہ نقل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی۔ عمران خان کے نمائندے نوید انجم نے اٹارنی کے ذریعے بائیو میٹرک تصدیق بھی کر دی۔ چیئرمین PTI عمران خان نے بطور MNA عہدے سے ہٹانے کا آرڈر چیلنج کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ NA 95 سے بطور رکن قومی اسمبلی ہٹانے کا حکم کل عدم قرار دے۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے نااہلی قومی اسمبلی کی نشست NA 5 سے کیا اور ڈی نوٹیفائی NA 95 سے کر دیا۔ NA 95 سے نااہل 21 اکتوبر کو کیا اور درستگی 24 اکتوبر کو کی گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے ارشد شریف سے متعلق نامناسب ٹویٹ پر معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ٹویٹ کا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں تھا۔ ٹویٹ سے غمزدہ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معافی چاہتی ہوں۔ مریم نواز نے موقف اختیار کیا کہ ارشد شریف کے لیے غمزدہ خاندان کے لیے دعا گو ہوں، خدا کرے کہ کسی کو بھی اس مشکل سے گزرنا نہ پڑے۔
کینیا میں پولیس کی فائرنگ سے شہید ہونے والے سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کی میت پاکستان پہنچا دی گئی۔ آج پاکستان میں بھی ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا۔ میت دوحہ سے قطر ایئر ویز کی پرواز کے ذریعے رات 12:30 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری، مراد سعید بھی موجود تھے۔ لوگوں کی بڑی تعداد پاکستانی پرچم اٹھائے ایئرپورٹ پہنچی اور نعرے بازی کی۔ ارشد شریف کی میت کو ایئرپورٹ سے قائد اعظم انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اہل خانہ کے مطابق ارشد شریف کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا۔ ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ارشد شریف کے لیے آواز اٹھائیں۔ مجھے کینیا کے صحافیوں نے بتایا ہے کہ ارشد شریف کا قتل کیا گیا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ صحافی ارشد شریف کی کینیا میں موت کی تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ نے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ وزارت داخلہ کی تشکیل دی گئی 3 رکنی تحقیقاتی ٹیم میں FIA، IB اور ISI کے افسران شامل ہیں۔ ڈائریکٹر FIA اطہر وحید، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل IB شاہد حامد اور ISI کے لیفٹیننٹ کرنل سعد احمد بھی ٹیم میں شامل ہیں۔ وزارت داخلہ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق تحقیقاتی ٹیم فوری طور پر کینیا روانہ ہوگی اور اپنی رپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کرے گی۔ کینین پولیس نے یہ تسلیم کیا تھا کہ ارشد شریف کو شناخت میں غلطی پر سر پر گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ پاکستانی سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے کینیا کا میڈیا نئی پولیس رپورٹ سامنے لے آیا، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ روکے جانے پر کار سے GSU آفیسرز پر فائرنگ کی گئی۔ کینین میڈیا کے مطابق اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ GSU آفیسرز پر فائرنگ سے ایک کانسٹیبل زخمی ہوا، جس کے بعد جوابی فائرنگ کی گئی۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستانی سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے کینیا کا میڈیا نئی پولیس رپورٹ سامنے لے آیا ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ روکے جانے پر کار سے GSU آفیسرز پر فائرنگ کی گئی۔ کینین میڈیا کے مطابق اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ GSU آفیسرز پر فائرنگ سے ایک کانسٹیبل زخمی ہوا، جس کے بعد جوابی فائرنگ کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمرہ ادا کر لیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی وزیر اعظم کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حجر اسود کو بوسہ بھی دیا۔ وزیر اعظم نے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی کی ہے، جس میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور اقتصادی شعبے میں تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے مرکزی دروازے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سعودی ولی عہد سے ملاقات بہت خوشگوار رہی۔ 2 طرفہ تعلقات کو بڑھانے اور برادرانہ نسبت کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق ہوا ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کے عملے نے کراچی کے ساؤتھ ایشیا ٹرمینل پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے سعودی عرب کے لیے بک کیے گئے کنٹینر سے بھاری مقدار میں نشاور گولیاں برآمد کر لیں۔ 2 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ ترجمان ANF کے مطابق نشاور گولیوں کی تعداد 3,20,000 ہے، جبکہ مجموعی وزن 75 کلو گرام سے زائد ہے۔ ترجمان کے مطابق یہ کنٹینر نجی کمپنی کی جانب سے بک کرایا گیا تھا اور سعودی عرب کے شہر جدہ میں امپورٹر کو بھیجا جا رہا تھا۔ گرفتار کیے گئے ملزمان میں لاڑکانہ کے عبدالوحید جبکہ کراچی کے شہزاد شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق ANF نے ایک اور کارروائی ملت روڈ فیصل آباد پر کی ہے، جہاں کار سے 26 کلو 400 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ فیصل آباد کے رہائشی تنویر نامی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے جمعے کو لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔
سابق وزیر اعظم عمران خان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ لاہور لبرٹی چوک سے شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک مشکل میں ہے اور آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ آپ غیر ذمہ دار ہیں۔ ہماری حکومت میں کرونا بحران آیا، ہم اس سے نمٹے۔ 17 سال کے بعد ملکی معیشت میں بہتری آئی تھی۔ بلین ٹری سونامی پروگرام کو دنیا نے تسلیم کیا۔ ہماری حکومت کے خلاف 3 لانگ مارچ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان نے 2 بار مارچ کیا، 1 بار بلاول بھٹو نے مارچ کیا۔ ہم نے 25 مئی کو پرامن احتجاج کیا تو انہوں نے ہم پر تشدد کیا۔ اگر احتجاج کو ختم نہ کرتا تو ملک میں خون خرابہ ہونا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 25 مئی کو ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے احتجاج ختم کیا گیا۔ بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر چوروں کو مسلط کیا گیا۔ سندھ ہاؤس میں نیلام گھر بنا ہوا تھا، الیکشن کے بجائے آکشن ہوئی۔ جولائی میں ہم ضمنی انتخاب جیتے تو مقدمات کی بارش ہو گئی۔ میرے اوپر درجنوں FIRs کاٹی گئیں۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں 9 سالہ بچی سے اجتماعی زیادتی کے واقعے کا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی ایم ماشیخ نے نوٹس لے لیا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے DIG ساؤتھ کو 27 اکتوبر کو 1 بجے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ عدالت عالیہ نے SSP انویسٹیگیشن جنوبی 1 کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے اس ضمن میں ہدایت کی ہے کہ پولیس افسران تحقیقات سے متعلق رپورٹ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوں۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم غلام رسول اور خالد ایک ساتھ رہتے ہیں۔ واقعے کے دن ملزم غلام رسول نیلم کالونی میں نائی کی دکان میں تھا اور اس کے دوست خالد نے فون کر کے اسے اپنے پاس بلایا۔ ملزم موقع پر پہنچا تو خالد اس کے ہمراہ کلفٹن بلاک 4 میں آیا، جہاں دونوں ملزمان نے بچی کو راشن کا جھانسا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور دور دریا کے قریب گاڑی میں سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان لانگ مارچ تک پنجاب میں قیام کریں گے۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان جمعے تک پنجاب میں عوامی رابطہ مہم چلائیں گے۔ لانگ مارچ کی تیاریوں کو لاہور سے مانیٹر کریں گے۔ عمران خان کل لاہور میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب بھی کریں گے، جبکہ کل دوپہر کو سیالکوٹ میں بھی عوامی رابطہ مہم چلائیں گے۔ PTI رہنما مسرت جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف پنجاب کی لانگ مارچ کے حوالے سے حکمت عملی فائنل ہو گئی ہے۔ ہر ضلع سے 6000 کارکنان کو لانگ مارچ میں لانے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ مسرت جمشید چیمہ کے مطابق کھانے پینے کے انتظامات کو مکمل کرنے کا ٹاسک بھی ضلعی تنظیموں کو دے دیا گیا ہے، جبکہ مرکزی رہنما ارکان اسمبلی اور متعلقہ تنظیمیں قافلے کی قیادت کرتے ہوئے لانگ مارچ میں شامل ہوں گے۔ اس حوالے سے مسرت جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ تمام قافلوں کو لبرٹی چوک لاہور پہنچنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کل لانگ مارچ کے حوالے سے مزید اہم فیصلے کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے پہلے روز کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ PTI لاہور کے صدر امتیاز شیخ نے لانگ مارچ کے پہلے روز کا شیڈیول جاری کرتے ہوئے کہا کہ لانگ مارچ کا آغاز 28 اکتوبر بروز جمعہ کو لبرٹی چوک سے ہوگا اور مارچ کے پہلے روز ہم شادرہ تک ہی جائیں گے۔ لانگ مارچ کلمہ چوک سے براستہ فیروز پور روڈ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ PTI چیئرمین عمران خان لانگ مارچ کے پہلے روز شرکا سے آزادی چوک پر خطاب کریں گے۔ امتیاز شیخ نے کہا کہ لانگ مارچ کے دوسرے روز کا آغاز شادرہ چوک سے ہوگا۔ PTI رہنماؤں کو اپنے علاقوں میں اشتہاری مہم اور کیمپس لگانے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حقیقی آزادی مارچ ہے اور اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ GT روڈ سے براستہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسلام آباد لڑائی کرنے نہیں جا رہے اور نہ ہم نے ریڈ زون میں جانا ہے۔ بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی شرح میں مسلسل کمی جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس موذی وبا کے باعث ایک مریض جاں بحق ہو گیا۔ ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 53ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کیسز کی شرح 0.69% ریکارڈ ہو گئی۔ پاکستان میں مزید صرف 52 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ کرونا وائرس کے زیر علاج مریضوں میں سے 43 کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان بھر میں اب تک
30,625 کرونا وائرس کے مریض انتقال کر چکے ہیں۔ امریکی ڈالر 2 روز نیچے آنے کے بعد آج پھر اڑان کے لیے پر توڑ رہا ہے، جبکہ پاکستانی روپیہ تنزلی کا شکار ہے۔ آج صبح کاروبار کے آغاز میں انٹر بینک میں ڈالر مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 219 روپے 90 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 219 روپے 73 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی آج کاروبار کے آغاز میں منفی رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 442 پوائنٹس کم ہونے کے بعد 41,747 پر آ گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد پولیس لائنز میں پولیس ویژن کے نام سے جدید منصوبے نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس ویژن کے تحت شہر سے 400 سے زائد CCTV کیمرے لگائے گئے جو شہر کے مرکزی اور حساس مقامات کی براہ راست مانیٹرنگ کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید مرید حسین سے۔ جی مرید حسین، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں پولیس لائن کمپلیکس میں، جہاں پر پولیس ویژن ڈپارٹمنٹ کا افتتاح کر دیا گیا IG پنجاب فیصل شاہکاز کی جانب سے، اور یہاں پر شہریوں کو متعدد جو سہولیات ہیں وہ بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انچارج پولیس ویژن سید اون محمد، ہم ان سے اسی والے سے مزید جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا اتنا بہترین انیشیٹو لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، آپ کیا کہتے ہیں اس سے شہریوں کو کیا سہولیات میسر ہوں گی؟ جی، یہ پولیس ویژن کے نام سے ایک انیشیٹو پولیس نے لیا ہے۔ اس میں مختلف جو ہمارے مقامات ہیں شہر کے، جو مین چوکس ہیں یا چوراہے ہیں، وہاں پہ ہم نے کیمرے کیے ہیں۔ اس سے ہمیں کرائم کی ڈیٹیکشن میں اور اس کی جو ہے لوگوں کی جو پروٹیکشن کے اندر ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ ٹائملی رسپونڈ کریں گے۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو ایریا جو ہیوج ہے یا جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے، اس کو ہم لائیو مانیٹر کریں گے اور اس کو ڈیجیٹلی ہم یہاں پہ اس کی سرویلنس کا انشور کریں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ ہم نے سنا سید اون محمد کا یہ کہنا ہے کہ پولیس ویژن افتتاح جو ہے اس سے شہریوں کو خاصی سہولت میسر ہوگی، اور اس سے جدید تکنیکی طریقوں سے فیصل آباد کی جو مانیٹرنگ ہے وہ بھی کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو زیادہ تر ہائی پروفائل کیسز۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چونیا میں ڈائلسس کے مریضوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ ہسپتال میں نئے ڈائلسس یونٹ کے قیام کے لیے عمارت کا کام مکمل ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں، لیکن ڈائلسس مشینیں تاحال نہ پہنچ سکیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رانا عرفان حیدر سے۔ جی عرفان حیدر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، میں اس وقت THQ ہاسپٹل MS رائے بلال صاحب کے آفس میں موجود ہوں۔ یہاں ہمیں جو ہے معلوم ہوا ہے کہ THQ ہاسپٹل میں 9 ماہ قبل ڈائلسس مشینز کی منظوری ہوئی تھی، لیکن ابھی تک وہ ڈائلسس مشینز جو ہیں وہ ہاسپٹل کو نہیں مل سکیں۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈائلسس مشینز کے ساتھ ایک نئی بلڈنگ بھی جو ہے وہ ڈائلسس کے لیے ہاسپٹل میں منظور ہو چکی ہے، لیکن بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر ہو چکی ہے اور مشینز جو ہیں وہ تاحال ہاسپٹل کو نہیں پہنچ سکی۔ تو رائے صاحب سے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے یہ مشینز ہاسپٹل کو نہیں مل سکی۔ رائے صاحب بتائیے گا۔ جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ۔ آج سے 9 مہینے پہلے اپروو ہوا تھا یہ پروجیکٹ۔ اس کے اندر شروع میں کچھ عرصہ بلڈنگ کو رینوویشن میں لگے، اور رینوویشن پھر کمپلیٹ ہو گئی تقریباً غالباً 2 سے 2.5 مہینے میں رینوویشن جو ہونا تھا وہ بلڈنگ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ تھا ڈائلسس مشینز کی پروکیورمنٹ کا۔ پروکیورمنٹ DC صاحب کا آفس اور CO ہیلتھ قصور کا آفس دیکھ رہا ہے، اور انہوں نے پہلی پروکیورمنٹ کی، اس کے اندر بڈرز نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ PMU سے کانٹیکٹ کیا، اور PMU نے اس کے اندر کچھ چینجز کیے پروکیورمنٹ کے حوالے سے، اور اب دوبارہ یہ پروکیورمنٹ ہو چکی ہے، اور بہت امید ہے، قوی امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 دن کے اندر ڈائلسس مشینز آ جائیں گی، اور انشاءاللہ یہاں پہ انسٹالیشن ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جی، MSTHQ رائے بلال بن منیر صاحب ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ جلد جو ہے مشینز وہ ہاسپٹل کو پہنچ جائیں گی، مل جائیں گی، لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہاسپٹل میں اس وقت پہلے سے 3 مشینز جو ہیں وہ ڈائلسس یونٹ میں کام کر رہی ہیں، لیکن مریضوں کی بہت زیادہ تعداد ہے، جس کی وجہ سے ان مشینز کا جو ہے
नायक सैफ अली चंचुआ शहीद की आज 74वीं बरसी मनाई जा रही है। नायक सैफ अली चंचुआ बरतानवी फौज का हिस्सा रह चुके थे। 1 जनवरी 1948 को आपने कश्मीर की आज़ादी के लिए बनाई गई हैदरी फोर्स में शमूलियत इख्तियार की और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शेर खान की सरबराही में मकामी अफराद की रज़ाकाराना भर्ती के अमल में भरपूर हिस्सा लिया ताकि हैदरी फोर्स को मजबूत बनाया जा सके। आपके जज्बे और लगन की बुनियाद पर आपको नायक का ओहदा देकर प्लाटून कमांडर मुकर्रर कर दिया गया। 26 अक्टूबर 1948 को वतन के इस बहादुर राज सिपाही ने कलील तादाद और महदूद वसाइल के बावजूद पीर कलेवा पहाड़ी पर वाक़े अहम पोस्ट पर भारतीय हमलों, जिन्हें तोपखाने, टैंकों और फिजाइया की मदद हासिल थी, जवां मर्दी से दिफा किया। आखिरी दम तक दुश्मन का मुकाबला करने का अज़्म लिए अपने साथियों की क़ियादत करते हुए नायक सैफ अली चंचुआ ने मादरे वतन के दिफा को यकीनी बनाते हुए जाम शहादत नोश किया। सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लॉन्ग मार्च के हवाले से बयान जारी कर दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि हम जुमे के रोज़ 11 बजे लिबर्टी चौक से निकलेंगे। पहले रोज़ शादरा चौक में क़याम करेंगे, दूसरे रोज़ हम वहाँ से ही निकलेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम से दरख्वास्त है कि वो आज़ादी के लिए घरों से निकलें। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्मोक के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर आसिम राजा से, जो कि इस वक्त CTO लाहौर मुंतज़र मेहदी के साथ मौजूद हैं। जी आसिम राजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, इस वक्त हमारे साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस जो मुंतज़र मेहदी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि स्मोक के हवाले से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि स्मोक के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छे इकदाम कर रही है। हमने देखा कि 50,000 के करीब आपने गाड़ियों के चलान किए, ये बहुत अहसन इकदाम है। आवाम को क्या पैगाम देंगे? देखिए, आवाम को बस पैगाम देना ये मकसूद है कि इसमें किसी किस्म का जुर्माना करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आवाम को बताया जाए कि स्मोक वाकई एक प्रॉब्लम है, और जब तक हर माशरे में रहने वाला हर शख्स इसको महसूस नहीं करेगा तब तक हम स्मोक पर काबू नहीं पा सकते। ये वॉक का भी यही पर्पज़ है कि हम जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता उनको इस बारे में बताएं और बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें, ताकि अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से बात करें और सब अपना रोल प्ले करें। जी, इस वक्त हमारे साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो SP साहब हैं, आसिफ सिद्दीक साहब, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो अहलकार हैं वो बीमारियों का शिकार होते हैं, उनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ब्रीफिंग डीब्रीफिंग में उन्हें बता रहे हैं कि आपने किस तरह अपने आप को महफूज रखना है और वो मैयर से अपनाएं जो कि इससे बेहतर हैं। वो उनको भी दे रहे हैं हम अवेयरनेस, और इसके साथ पब्लिक को भी अवेयरनेस दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें कामयाब हो जाएंगे अगर हम सब इकट्ठे होंगे। टीम इसको फाइट करेंगे और सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो बड़ी मुतहर्रिक नज़र आती है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने शाइनिंग और ग्रीन लाहौर मुहिम के 8वें मरहले का आगाज़ कर दिया। LWMC, PHA, LRDA, वासा, लेस्को के सैकड़ों वर्कर्स ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने शाइनिंग और ग्रीन लाहौर मुहिम के 8वें मरहले का आगाज कर दिया। LWMC, PHA, LD, वासा, लेस्को के सैकड़ों वर्कर्स ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने मुल्तान चुंगी पर क्रिपस्टोन पेंट करके रोड पेंट का इफ्तिताह किया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि चौक यतीम खाना से ठोकर न्याज पे खसूसी शजरकारी मुहिम शुरू की जाए। शाइनिंग और ग्रीन मुहिम सिर्फ मुहिम नहीं, मकसद है जामे नताइज हासिल करें। खाड़क नाला से मुल्तान रोड और मुल्तान रोड से ठोकर न्याज पे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। AC सिटी इंचार्ज
इंचार्ज हैं। आज का रूट चैलेंजिंग है, तमाम महकमे तैयार हैं, काम मुकम्मल करेंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान का शहर की सफाई और खूबसूरती बहाली प्रोग्राम में अफसरान निगरानी पर मामूल कर दिए हैं। सफाई, शजरकारी, क्रिपस्टोन पेंट, लटकती तारे, बैनर्स और पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। अब तक 90,000 पौधे लगा चुके हैं। कमिश्नर लाहौर ने सड़कों, ग्रीन बेल्ट्स और ग्रीन वेस्ट कलेक्शन सफाई का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि लाहौर के महकमे सफाई मुकम्मल करेंगे, 3 दिन तक जारी रहेगी। साफ रोशन सरसब्ज लाहौर का 8वां मरला शुरू है। बाड़ों दरख्तों को भी धोया जा रहा है। पूरे रूट का दौरा किया है। मशीनरी पूरे इलाके को साफ, रोशन और ग्रीन बनाने में मसरूफ है। शाइनिंग और ग्रीन मुहिम के तहत सफाई, लटकती तारें खत्म की जा रही हैं। काम अलीउल सुबह शुरू कर चुके हैं। मैं फील्ड में और कैंप से मॉनिटरिंग जारी रखूंगा। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि आज की मुहिम में PHA के सैकड़ों माली शरीक हैं। LWMC का बड़ा स्क्वाड मसरूफ अमल है। शहरी हुकूमती सरगर्मी में हिस्सा ले। ट्रैफिक सफाई मुहिम से इंसदादे स्मोक से मदद मिलेगी। आज और मुसलसल 3 दिन हर 2 घंटे बाद मॉनिटरिंग होगी। लाहौर निश्तर टाउन में कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन ख्वाजा असर गुलशन, मरकजी सदर राम मलिक खालिद महमूद ने 9 मुंतखब अहदेदारान को नोटिफिकेशन जारी कर दिए, जिसमें पप्पू खोकर को चेयरमैन निश्तर टाउन, अलादिता को नायब सदर निश्तर टाउन मुंतखब कर लिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। पुरवकार तकरीब में 9 मुंतखब अरकान के एजाज़ में कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान निश्तर टाउन के चेयरमैन पप्पू खोकर ने इशाया दिया और चेयरमैन कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान ख्वाजा असर गुलशन का शुक्रिया अदा किया। नेमत ट्रस्ट की जानिब से खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के हवाले से खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नजमा शाहिद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर के मुतल्लिक अलामात पर खसूसी गुफ्तगू की गई। इस मौके पर डॉक्टर आयशा का कहना था कि इस बीमारी का वाहिद हल बर वक्त तशखीस है। खवातीन को अपने जिस्म में मामूली तब्दीली पर भी अपनी फैमिली से मुशावरत करना ज़रूरी है ताकि बर वक्त इलाज मुमकिन हो सके। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इस बीमारी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। दही इलाकों की खवातीन तक ब्रेस्ट कैंसर की मालूमात पहुँचाना बहुत अहम है, जिसमें नेमत ट्रस्ट काम कर रहा है। तकरीब में शामिल लड़कियों ने पिंक ड्रेस से बेतन किए हुए थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड ने सिखियात्रियों के मजहबी त्यौहार साका में शिरकत का शेड्यूल जारी कर दिया है। मेहमान नवाजी के तमाम इंतजामात मुकम्मल। भारतीय सिखियात्री वाका बॉर्डर के रास्ते 28 अक्टूबर को पाकिस्तान दाखिल होंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि महकमा मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड ने सिखियात्रियों के मजहबी त्यौहार साका में शिरकत का शेड्यूल जारी कर दिया है। मेहमान नवाजी के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। भारतीय सिखियात्री वाका बॉर्डर के रास्ते 28 अक्टूबर को पाकिस्तान में दाखिल होंगे। महकमा मतरूका वक्फे इमलाक का बोर्ड ने सिखियात्रियों के मजहबी त्यौहार साका में शिरकत का शेड्यूल जारी कर दिया। मेहमान नवाजी के तमाम इंतजामात मुकम्मल। भारतीय सिखियात्री वाका बॉर्डर के रास्ते 28 अक्टूबर को पाकिस्तान दाखिल होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर अली इमरान चट्टा से। जी अली इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, हुकूमत पाकिस्तान ने जो है साका के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। जो एक रिलीजियस फेस्टिवल है, सिख यात्रियों की आमद जो है इस सिलसिले में 6 रोज़ा दौरे पे है। मुतवक्को है 28 अक्टूबर को वाक़ा के रास्ते पाकिस्तान दाखिल होंगे और बसेस के जरिए इनको गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल लेकर जाया जाएगा। 29 अक्टूबर को साका की मरकजी तकरीब मुनक्कद होगी जो रेलवे स्टेशन हसन अब्दाल में होगी। 30 को गुरुद्वारा पंजा साहब में इबादत के बाद गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब के लिए रवाना होंगे। उसके बाद 31 अक्टूबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में क़याम करेंगे और इबादत करेंगे। 1 नवंबर को यात्री लाहौर आएंगे और गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में क़याम करेंगे और इसके साथ साथ जो लाहौर में मुकीम उनके दोस्त अहबाब हैं उनसे मुलाकात के साथ साथ ये मुख्तलिफ गुरुद्वारों में इबादत भी करेंगे। और इसी तरह से जी महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के तर्जमान के मुताबिक 2 नवंबर को ये बदरिया वाघा बॉर्डर हिंदुस्तान रवाना हो जाएंगे। जी मैं आपको बताता चलूँ कि इनके आमद के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल है। वाघा बॉर्डर पर इनको एडिशनल सेक्रेटरी शराइन महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड शाहिद राना और चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है वो इनको रिसीव करेंगे और उसके साथ ही इनकी सिक्योरिटी के और क़यामत के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जी बहुत शुक्रिया अली इमरान चट्टा, आपने अपडेट किया।
سوئی ناردرن گیس کمپنی کا تمام کمرشل کنیکشن RLNG پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ RLNG کا معاہدہ نہ کرنے والے صارفین کے کنیکشن 31 اکتوبر سے منقطع کرنے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی کا تمام کمرشل کنیکشن RLNG پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ RLNG کا معاہدہ نہ کرنے والے صارفین کے کنیکشن 31 اکتوبر سے منقطع کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی کا تمام کمرشل کنیکشن RLNG پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ RLNG کا معاہدہ نہ کرنے والے صارفین کے کنیکشن 31 اکتوبر سے منقطع کرنے کا نوٹس جاری۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے رپورٹر باسط سے، جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی باسط، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی کا تمام کمرشل کنیکشن RLNG پر منتقل کرنے کا فیصلہ، اس حوالے سے اپنے رپورٹر باسط سے تفصیلات جان لیتے ہیں جو کہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ باسط، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو اس حوالے سے آگاہ کریں۔ ہمارے رپورٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی کا تمام کمرشل کنیکشن RLNG پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ RLNG کا معاہدہ نہ کرنے والے صارفین کے کنیکشن 31 اکتوبر سے منقطع کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کا تمام کمرشل کنیکشن RLNG پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ RLNG کا معاہدہ نہ کرنے والے صارفین کے کنیکشن 31 اکتوبر سے منقطع کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں رپورٹر باسط سے، جو کہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی باسط، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سوئی ناردرن گیس کمپنی انتظامیہ کی جانب سے تمام کمرشل گیس کنیکشن جو کہ اس وقت سسٹم گیس ٹیرف پر اپنا بل ادا کر رہے تھے، اس کا یونٹ ریٹ 1283 روپے MMBTU ہے۔ آئندہ تمام کمرشل گیس کنیکشن ٹیرف کو تبدیل کرتے ہوئے RLNG پر ریٹ لگایا جائے گا، جس کا ٹیرف 3200 MMBTU ہے۔ جی بہت شکریہ باسط، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ محکمہ بلدیات نے لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کے لیے ای لرننگ سسٹم متعارف کروا دیا۔ سیکرٹری بلدیات سید مبشر حسین کی ہدایت پر باقاعدہ طور پر ای لرننگ سسٹم کا افتتاح کیا گیا۔ تقریب کی مہمان خصوصی اسپیشل سیکرٹری بلدیات مسرت جبین نے بٹن دبا کر ای لرننگ سسٹم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسپیشل سیکرٹری بلدیات مسرت جبین نے کہا کہ ای لرننگ سسٹم سے لوکل گورنمنٹ کے ہزاروں آفیشلز مستفید ہوں گے۔ بلدیاتی سسٹم میونسپل سروسز کی فراہمی، بجٹ کی تیاری اور اہم موضوعات پر شارٹ ہینڈ کورسز کی بھی سہولیات موجود ہوں گی۔ بین الاقوامی یونیورسٹیز کے لیکچرز لوکل گورنمنٹ آفیشلز کے لیے آن لائن دستیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سسٹم کے لیے 6 بین الاقوامی یونیورسٹیز کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے۔ ای لرننگ سسٹم سے 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ڈائریکٹوریٹ جنرل کو بھی لنک کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ارشد شریف کی میت پوسٹ مارٹم کے لیے اسلام آباد پیمز ہسپتال منتقل کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے علی مرتضیٰ سے۔ جی علی مرتضیٰ، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی 2 روز قبل کینیا میں پولیس کے ہاتھوں پاکستانی صحافی ارشد شریف شہید کی جو موت ہوئی ہے، ان کی کل ڈیڈ باڈی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ 1:30 پر لائی گئی ہے۔ ان کو ریسیو کرنے کے لیے ان کے اہل خانہ اور اس کے جو صحافی برادر ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، انہوں نے ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ انٹرنیشنل اسلام آباد میں ان کو ریسیو کیا۔ پھر اس کے بعد ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے ان کو قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل لایا گیا، کیونکہ پیمز کا جو سردخانہ تھا وہ فعال نہیں تھا، اس لیے ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد فیملی کی طرف سے یہ استدعا کی گئی کہ ان کی پوسٹ مارٹم وہ کرائی جائے۔ پھر اس کے بعد
پیمس کی جانب سے پیمس میڈیکل بورڈ کی جانب سے 6 رکنی ٹیم بنائی گئی ہے جس میں سرجن اور جو بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ اس میں شامل تھے. پھر شامل تھے پوسٹ مارٹم کے لیے. پھر اس کے بعد ان کی فیملی نے یہ کہا کہ 6 رکنی جو بورڈ ہے اس کو زیادہ کیا جائے. پھر پیمس ہاسپٹل کی جانب سے 8 رکنی بینچ پر مشتمل اب اس کی جو پوسٹ مارٹم ہے وہ کرائی جائے گی اور اس وقت اس کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ بھی جاری ہے. اس وقت میں موجود ہوں پیمس ہاسپٹل اسلام آباد میں. اور اگر بات کی جائے یہاں پر سیکورٹی کی بھی تو سیکورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں. ان کے جو اہلخانہ ہے عرشی شریف شہید کے وہ بھی آئی ہوئی ہیں یہاں پر. اس سے قبل اس کی جو اہلیہ ہے وہ بھی آئی ہوئی ہے. اور اس کے حوالے سے میں مزید بتاتا چلوں کہ جو میڈیکل جو بورڈ تھے جو ڈاکٹر تھے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا جو میڈیکل جو پوسٹ مارٹم ہے اس میں کل بھی آ سکتا ہے اس کی رپورٹ اور اس کے جو فرانزک جو رپورٹ ہے اس میں کئی دن بھی لگ سکتے ہیں. اسی طرح عرشی شہید شریف کی جو بلیٹن میں خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم آئی سی سی کی T20 رینکنگ میں 4تھے نمبر پر چلے گئے. آئی سی سی کی جاری رینکنگ کے مطابق بابر اعظم کے پوائنٹس 808 سے کم ہو کر 799 ہو گئے. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم گزشتہ ہفتے T20 بیٹر کی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر تھے. پاکستان کے محمد رضوان T20 بیٹرز کی رینکنگ میں پہلے نمبر پر موجود ہیں. ان کی ریٹنگ پوائنٹس 861 سے کم ہو کر 849 ہو گئے. نیوزی لینڈ کے ڈیون کانوے رینکنگ میں دوسرے نمبر پر آ گئے جبکہ بھارت کے سوریا کمار یادو تیسرے پر چلے گئے اور وراٹ کوہلی 15ویں سے 9ویں نمبر پر آ گئے. امریکہ میں شوہر کی جانب سے زندہ قبر میں دفنائی جانے والی خاتون بچنے میں کامیاب ہو گئی. غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس کیس کے عدالتی دستاویزات کے مطابق ریاست واشنگٹن کی 42 سالہ خاتون اور اس کے 53 سالہ شوہر کے درمیان طلاق اور پیسوں کے معاملات کے باعث تنازع چل رہا تھا. رپورٹس کے مطابق 16 اکتوبر کو معاملات پر بحث کے دوران ملزم نے خاتون پر حملہ کیا اور اسے باندھ دیا. اس دوران کمرے سے کچھ وقت کے لیے باہر جانے پر خاتون نے اپنی جدید گھڑی سے پولیس کو اطلاع دی. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملزم نے اپنی بیوی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے سینے پر چاقو کے وار کیا جس کے بعد ملزم نے خاتون کو گھر کے نزدیک جنگل میں قبر میں دفنا دیا. عدالتی دستاویزات کے مطابق ملزم کو اقدام قتل، اغوا اور تشدد کے مقدمات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. فلپائن میں زلزلے سے متعدد گرجا گھروں کو نقصان پہنچا اور مختلف واقعات میں 6 افراد زخمی بھی ہوئے. یورپی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق فلپائن کے جزیرے لوزون میں آنے والے زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ ہوئی. زلزلے کی زیر زمین گہرائی 40 کلومیٹر تھی. اسکول کی عمارت اور میئر کے دفتر کو دراڑیں پڑنے پر سیل کر دیا گیا. حکام کا کہنا ہے کہ فلپائن میں زلزلے سے متاثرہ حصے میں آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.